اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم تمگر حکمرانوں سے چھین لے۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو ظالم ستمگران حکمرانوں نے اس شخص سے کہا، آپ اپنے مقام و مرتبے سے استفادہ کریں کیونکہ آپ کے پاس اسم اعظم کا علم ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بددعا کریں۔ اس شخص نے کہا، میں ان مومنین کے لیے کیسے بددعا کروں جن کے ہمراہ پیغمبر خدا اور فرشتے ہیں؟ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ لوگ دوبارہ میرے پاس آئے اور بددعا کا تقاضا کیا، وہ نہ مانا۔ آخرکار ان لوگوں نے بلند آواز سے بیوی کو ذریعے بلایا۔ اس نے مکر و فریب کرتے ہوئے شوہر کو ایسے وسوسے میں ڈال دیا کہ ایک پہاڑ پر جا کر بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرے۔ اپنے گدھے پر سوار ہو کر پہاڑ پر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا گدھا تھوڑا سا چلنے کے بعد زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم تک آگے نہ بڑھا۔ بھلا ہم نیچے اترے اور ہم گدھے کو بہت مارا۔ گدھا تھوڑا سا چلنے کے بعد پھر بیٹھ گیا۔ گدھا اذن خدا سے بولا اور بلند سے کہا، اے بلند، تمہارے اوپر افسوس، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آگے بڑھنے سے فرشتے مجھے روک رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود اس شخص نے اپنے ارادے سے منحرف نہ ہوا۔ اس نے گدھے کو چھوڑا اور پیدل پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسم اعظم زبان پر لانا چاہا تاکہ بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرے، لیکن اسے اسم اعظم بھول گیا اور اسے اپنی ہی قوم کے لیے بددعا اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کر دی۔ اس حکم دو، اگر لشکر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی سپاہی تمہارے ساتھ عیاشی کرنا چاہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ اگر لشکر موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص بھی زناکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ہم ان پر کامیاب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے بلعم بن باورہ کے حکم پر عمل کیا۔ کچھ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے خرید و فروخت کے بہانے بنی اسرائیل میں داخل ہوئیں۔ آخرکار ہوا یہ کہ قبیلہ شمول کے سردار زمری بن شلون نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا اور کہا، میرے خیال میں تم یہ کہو گے کہ یہ عورت میرے اوپر حرام ہے۔ خدا کی قسم، میں تیرے حکم کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس عورت کو پکڑ کر اپنے خیمے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوا۔ ادھر سے طاعون کی وبا نے بنی اسرائیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب موت کے خطرے سے دوچار ہو گئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا پوتا پنہاس بن عازار، جو لشکر موسیٰ علیہ السلام کے کمانڈروں میں سے تھا اور انتہائی دلیر اور مضبوط دل کا مالک تھا، سفر سے آیا اور مرض طاعون کی وجہ کے بارے میں اسے پتہ چلا تو زمری بن شلوم کے پاس گیا۔ جب اسے بے عفت عورت کے ساتھ دیکھا تو ان پر حملہ کر کے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ان کے قتل ہوتے ہی طاعون کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ البتہ اسی مرض نے لشکر موسیٰ علیہ السلام کے 20,000 اور کچھ روایات کے مطابق 9,000 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باپ کی ایمانداری لشکر کو حضرت یوش بن نون کی کمان میں دوبارہ آمادہ کیا اور محاذ جنگ پر بھیجا، اور یہ لشکر ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلعم بن باورہ کے واقعے کی طرف قرآن کی سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں اس طرح اشارہ کیا ہے، اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا۔ اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی تو اب اس کی مثال کتے جل کر سینے پر لٹک گئی اور اس سے اسم اعظم لے لیا گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔